اصل میں بیسیکلی جیسے ڈی این اے فنگر پرنٹنگس ہمارے جو تھم امپریشنس لیے جاتے ہیں نا، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے جی، آپ کا تھم امپریشن کے بغیر تو آپ اپنا کوئی کام آج کل میں نہیں کر سکتے، آپ کا ضرور تھم امپریشن ان کو چاہیے، کیونکہ جو ہمارے تھمس پہ امپرنٹس ہیں، ہمارے جو امپرنٹس ہیں، ہر انسان کا امپرنٹ ایک شخص کا دوسرے سے ہے۔ اسی طریقے سے ڈی این اے میں بھی اب کیا ہوتا ہے کہ اب پتہ کیسے چلا کہ جی اس جگہ پہ تو صرف ایک بال ملا تھا، اس بال سے پتہ چلا گیا کہ جرم کرنے والا بندہ یہ شخص ہے یا یہ خاتون ہے، کیسے پتہ چلا؟ فورنسک میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کی ایک خاص سیکوینسز ہوتے ہیں، ہر انسان کے سیکوینسز کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اور جب ہم تھم امپریشن دیتے ہیں تو تھم امپریشن کے بعد وہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے پورا کا پورا، جو لیب جو ہماری ایجنسی ہیں وہ اپنے پاس، کیوں آج جو ہے آپ کو ہر جگہ تھم امپریشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ کا اپنا ہی ہوگا، کسی اور کا کام بھی نہیں کر سکے گا۔ دوسرا، جب ڈی این اے سیکوینسنگ کی جائے گی تو ڈی این اے سیکوینسز میں جو سیکوینس آپ کا ہوگا، جب وہ آپ کے میچ کر جائے گا تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا۔ جیسے میں ہوں، میں نے اگر کوئی کیا ہے اور وہاں پہ میرا جو ہے سلائیوا رہ گیا یا میرا بال رہ گیا، ایک مثال میں سمپل آپ کو دیتی ہوں، اسامہ بن لادن کو امریکہ نے کیسے گرفتار کیا؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ کتنے سالوں سے وہ سرچ کر رہے تھے، انہیں آل آف سڈن کیسے پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں بھی ایبٹ آباد میں موجود ہے؟ آپ نے اگر کہانی جنہوں نے سنی ہو تو انہیں پتہ ہے، ڈاکٹر شکیل آفریدی تھے، آئی تھنک اس کا نام آفریدی تھا، وہ گیا وہاں پہ پولیو پلانے کی قطرے کی ٹیم کے ساتھ۔ اب پولیو کے قطرے اسامہ بن لادن کو تو نہیں پلائے گئے، ان کے بچوں کو پلائے گئے۔ وہ بچے کو جب پلایا گیا تو اس کا سلائیوا بھی کلیکٹ کر لیا گیا، اس سلائیوا میں ڈی این اے بھی موجود تھا۔ اس سلائیوا کو جب ٹیسٹ کیا گیا، اس کی ڈی این اے کی سیکوینسنگ کی گئی اور اس سیکوینسز کو جب میچ کیا گیا اسامہ بن لادن کے ڈی این اے کے سیکوینسز کے ساتھ، تو پتہ چل گیا کہ اس کا بایولوجیکل فادر اسامہ بن لادن ہے۔ تو کنفرم ہو گیا کہ وہاں جو کمپاؤنڈ میں بوڑھا آدمی موجود ہے وہ ان بچوں کا باپ ہے، تو وہ کون ہے؟ اسامہ بن لادن۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ڈی این اے نے اس شخص کو پکڑوا دیا، اس شخص کے لیے امریکہ کا ٹارگٹ ہو گیا، جس شخص کو وہ پورے کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو یہی والی بات ہے کہ کیونکہ پیرنٹس کا ایک دوسرے کے نیچرلی ہمارے پاس جو کیریکٹرز ہیں اپنے پیرنٹس سے آتے ہیں، لیکن ہم 100% بچے اپنے پیرنٹس سے میچ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہر بہن بھائی اپنے علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، اس پیٹرن پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے بایولوجیکل فادر ہیں، پیرنٹس ہیں، اور یا یہ شخص یہ ہے، تو کنفرمیشن ہو جاتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت۔ حادثات ہوتے ہیں، باڈی بالکل برن کر جاتی ہے، اب اس باڈی کو برن کی ہوئی باڈی میں سے وہ ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ لیتے ہیں اور پھر اس ڈی این اے کو اس کی فیملی میں، الٹیمیٹ فیملی، بہن بھائی ہوا یا ماں باپ ہوئے، ان سے میچ کرتے ہیں، اور اگر میچنگ میں آ جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک خاص پیٹرن نظر آ جاتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ بلانگ کرتا ہے اس فیملی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ایک ہیریڈیٹی پیٹرن تو ہے نا، ایک پیڈیگری تو ہے نا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ بعض اوقات آپ کوئی کہے گا یہ تو اپنے دادا سے بہت ملتا ہے، یا اس کی آنکھیں اپنے دادا جیسی ہیں یا دادی جیسی ہیں، یہ ہماری فیملی میں بڑوں کے ایسے ہوتے تھے، اب اس بچے میں نظر آ رہے ہیں، یعنی کچھ جنریشن تک وہ کیریکٹر ظاہر نہیں ہوا، پھر اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں جینز میں ہیں، جین جو ہے بلو پرنٹ ہے آپ کا، جیسے نیگیٹو ہوتا ہے نا، ایک آپ کا جی نیگیٹو سے پکچر ڈیولپڈ ہوتی ہے، تو سمجھ لیں ڈی این اے آپ کا نیگیٹو ہے، اور ڈی این اے میں موجود جین سیکوینسز، وہ سیکوینسز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔